پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ عبداللہ ابن مسعود راوی، نسائی شریف۔ یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، پھر یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ ابن ماجہ سنن میں سیاستہ میں روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ابو ہریرہ سے تجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ وہ تو سچی سچی حدیثیں امت کو پہنچانے والے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للحسن والحسین من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، مستدرک میں حاکم روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی۔ یہاں محبت کرنے والا بدل گیا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، نہ جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا، اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف اخذ بید حسن و حسین، حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو کہا من احبنی و احب ھذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے، ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، طبرانی معجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں عن النبی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون، قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، سب کی قیامت ہوگی، اہل بیت کی پکنک ہوگی، اس وقت تک بیٹھیں گے ان کو سرو کیا جائے گا، کھانا پیا، جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ نے اندازہ کیا یہ قیامت، جنت سب ان کی ہے، جنت ان کی ہے، اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح جیسے محبت کا اس طرح بغض کا، فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں من ابغضہما فقد ابغضنی، اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اللہ اس سے مبغوض کر دے گا۔ تو گویا اہل بیت سے بغض رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں، اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں۔ اب امام حسین کو اذیت، اس کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں ہے، یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی، اور ایک حدیث میں امام حسین کی، فسمع حسینا یبکی، آقا علیہ السلام گزرے،
خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فمر علی فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، فسامع حسین یبکی، اور جب گزرے تو کان لگا کے سنا، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، جب حسین کا رونا آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی اور کیسے برداشت کی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی۔ یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، سب شہادتیں اکبر اور اعظم ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اعظم ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اکبر و اعظم، سب شہادتیں اکبر و اعظم ہیں، مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں جس دن شہید ہونا تھا، ایک رات قبل آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا عثمان آج روزہ رکھ لینا، تمہاری افطاری ہمارے پاس ہے۔ وہ شہید ہوئے، افطار ہمارے پاس آ کے کر لینا، میری بات آپ نہیں سمجھے، افطار ہمارے پاس کرنا۔ جو شہید ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور دوسری طرف یہ عالم کہ کربلا کا دن ہے، ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صبح سے آخری شہادت تک میدان کربلا میں خود موجود ہیں۔ مشہد حسین پر اور کربلا میں خود موجود رہنا، یہ شرف آقا نے کسی اور کو نہیں دیا۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو مٹی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، اور میدان بھی بتا دیا تھا یقتل بارض یقال لها کربلا، جس میدان میں میرا حسین شہید ہوگا اس میدان کا نام کربلا ہے۔ اور یہ میدان کربلا میں شہید ہونا اس کو شہرت دے دی گئی تھی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سفر پہ جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب میدان کربلا سے گزرے آپ نے پوچھا لوگوں اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امام علی مقام امیر المومنین یہ میدان کربلا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، ہاہلا محراق دمائہم وموضع رحالہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارض تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا یہاں میرے حسین کے لشکر کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، اور آل محمد کا وہ پورا خانوادہ یہاں شہید کر دیا جائے گا، اور ان کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ یہ سیدنا مولا علی شیر خدا نے بیان کیا اپنے دور خلافت میں۔